جو بائیڈن کے دور کا آغاز ہو گیا، ٹرمپ کے دور کا اختتام ہو گیا۔ جو بائیڈن نے اب سے کچھ دیر پہلے حلف اٹھا لیا ہے، خطاب بھی کیا، جمہوریت کی جیت بھی سے کہا۔ پاکستان کے حوالے سے یہ معاملات کیسے رہیں گے؟ ہمارے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، ٹرمپ رخصت ہوئے اور ظاہر ٹرمپ کا جو دور تھا وہ ایک انسرٹن دور تھا، کبھی بھی ٹویٹ میں کچھ کہہ دیں، بات کچھ کریں، کمٹمنٹ کچھ کریں، پالیسی کچھ اور نظر آئے۔ جو بائیڈن پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں کوئی 40 سال سے، ساتھ میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، سب کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا ہے۔ ڈیموکریٹس کی حکومت آئی ہے، آپ بطور وزیر خارجہ 2008 میں ڈیل کر چکے ہیں، اب آپ پھر وزیر خارجہ ہیں۔ آپ کوئی شفٹ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی کچھ بدلے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا خطاب تھا، آپ دیکھیں کہ ان کا جو خطاب تھا انہیں احساس تھا کہ آج امریکہ ایک بٹی ہوئی قوم ہے اور انہوں نے اس قوم کو یکجا کرنے کی ایک کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا میں ان کا بھی صدر ہوں، جنہوں نے میری مخالفت کی میں ان کے حقوق کا بھی دفاع کروں گا۔ انہوں نے کہا جو ہمارے چیلنجز ہیں، اگر ہم نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں مل کے کرنا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے چیلنجز کی نشاندہی کی اور کہا کہ اگر یہ کووڈ-19 کا چیلنج ہے، اسے ہم مل کر ہی اسے نمرد آزما ہو سکتے ہیں۔ تقسیم قوم جو ہے وہ ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں جو وہاں ریسزم تھا، جو امریکن ڈریم سے بہت سے لوگوں کا جو خیال تھا کہ قوم ہٹ رہی ہے، آئسولیشن کی طرف جا رہی ہے، اس سے انہوں نے اشارہ کیا کہ میں قوم کو نکالوں گا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے الائنسز کو ریپیئر کروں گا، میں دنیا سے انگیج کروں گا۔ اب پاکستان کو وہ پوری طرح جانتے ہیں، پاکستان وہ آ چکے ہیں، فورن ریلیشنز کمیٹی میں ان نے بہت وقت گزارا ہے اور خارجہ امور پر ان کی نظر بھی ہے، ان کی مہارت بھی ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان 4 سالوں میں جب وہ اقتدار سے باہر تھے، دنیا میں تبدیلی آئی ہے، اس خطے میں تبدیلی آئی ہے اور پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اور میں پر امید ہوں کہ اس نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم انگیج کریں گے، ان سے رابطے کریں گے۔ اور آج ہی میں نے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈیزگنیٹ ہیں اینتھنی بلنکن، ان کو میں نے خط لکھا ہے اور میں نے واضح پاکستان کی جو نئی سوچ ہے اور پاکستان کی جو نئی اپروچ ہے اس کے بارے میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک اچھی گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور شاہ صاحب، کیونکہ 4 سال کے جو ٹرمپ کا پیریڈ تھا اس سے پہلے بھی بطور وی پی اقتدار میں رہے ہیں بائیڈن، اور جو پاکستان کا پچھلا ڈیموکریٹس کے ساتھ ایکسپیرینس ہے اس میں اتار چڑھاؤ بہت تھا۔ آپ نے بھی بطور وزیر خارجہ دیکھا، ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہو، سلالہ، اور پھر پاکستان پر الزامات کا بھی اس زمانے میں سلسلہ شروع ہوا۔ تو جو یہ ایک انتظامیہ کی تبدیلی ہے، صدر کی تبدیلی تو ہے ہی، ریپبلکن سے دوبارہ ڈیموکریٹس آئے ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے جو پچھلے 8 سال تھے ٹرمپ کے 4 سال سے پہلے، اس میں جو اتار چڑھاؤ تھا اب وہی دیکھا جائے گا یا آپ کے خیال میں ایک بہتری دیکھی جائے گی کیونکہ بہت زیادہ چیزیں بدل گئی ہیں؟ دیکھیے، میری یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو آج خط لکھا ہے اس خط میں میرا جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آج کا پاکستان پچھلے 4 سال کے پاکستان سے مختلف ہے۔ ہماری سوچ میں، ہماری ضروریات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہم ایک پارٹنرز آف پیس کا جو ہے ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ایکنالج کیا ہے جو ابھی ہیئرنگ ہوئی تھی ان کی سیکریٹری بلنکن کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے نوٹس کیا ہے اور پاکستان کی جو ایک مثبت تبدیلی ہے افغانستان کے امن کو آگے بڑھانے میں، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اور انہوں نے کئی مثبت باتوں کا اشارہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا امکان موجود ہے کیونکہ پاکستان کی ضروریات بدل چکی ہیں۔ پاکستان اس خطے میں امن چاہتا ہے، استحکام چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوکس کرنا ہے اپنی معاشی ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف، ہم نے اپنے اداروں کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو انصاف پہنچانا ہے، ہم نے لوگوں کی جو حالت زار ہے اس میں بہتری لانی ہے۔ وہ ممکن نہیں ہے جب تک اس
इस खत्ते में अमन नहीं होगा, इस्तेहकाम नहीं होगा। और ये हमारी कोशिश है, और इंशाअल्लाह बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे उनके एजेंडे में और हमारे एजेंडे में कॉमनैलिटी है, तो उस कॉमनैलिटी को हमने आगे लेके बढ़ना है। कुछ इश्यूज़ में उनकी सोच और हमारी सोच में एक गैप होगा, और उसको कम्युनिकेशन के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश भी करेंगे। और शाह साहब, जो 4 साल पहले मामलात थे जिसमें ज़ाहिर है अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार था, ओबामा इंतज़ामिया उसको एक बिल्कुल अलग अंदाज में देख रही थी, क्रिटिकल भी थे पाकिस्तान के हवाले से, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उतार चढ़ाव था, इल्ज़ामात का सिलसिला भी होता था, पनागाहों के हवाले से बात होती थी। आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान पिछली इंतज़ामिया को ये कन्विंस करने में कामयाब हुआ था कि हमारा किरदार जी अलग है और आप उसको उसी तरीके से देखिए, ये इंतज़ामिया भी उसके तसलसल में रहेगी? मैं समझता हूं कि ये हमारे अपने पे इंसार है। अगर हमारी सोच मुस्बत है और जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं और जिस तब्दीली का मैं इशारा कर रहा हूं वो दयानतदारी से हम उस पर अमल पैरा रहते हैं, तो मुझे कोई वजह दिखाई नहीं देती कि ये इंतज़ामिया उसको ना समझ पाए। और शाह साहब, ट्रंप भी दावा बहुत ज़्यादा करते थे कि जी मेरी मोदी से भी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, मैं उनसे भी बात करूंगा और मैं दरमियान में मीडिएशन भी करा सकता हूं। अमली तौर पर कुछ हुआ नहीं, पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से मुसलसल आवाज़ उठाता रहा। कुछ अलग देखेंगे आपके ख्याल में बाइडेन के आने के बाद? वो इस खित्ते को समझते हैं, पाकिस्तान को समझते हैं, भारत को समझते हैं? देखिए, इस पे तो कोई शक नहीं कि आज चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, हिंदुस्तान के बारे में तकरीबन एक बाई पार्टिजन अप्रोच मौजूद है। लेकिन जो चीज़ सोचने वाली है और जिसको हमें जिस पर गौर करना चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा जोर रहा है इंसानी हकूक़ पर, ह्यूमन राइट्स पर। और आज मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, जहाँ तक इंसानी हकूक़ की पामाली का ताल्लुक है, ये काबिले ज़िक्र भी है, काबिले गौर भी है। और जिन वैल्यूज़ की, जिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की उनने बात की है, अगर उसको वो लेकर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो जो मिलिट्री सीज है, वो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, जो लोगों की रसाई जो महदूद कर दी गई है, जो लोग जेलों में पड़े हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन पे जो फेक वहाँ जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उनकी नज़र इस पर पड़नी चाहिए। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे कम से कम यहाँ कश्मीरियों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जिस वो कैद में और जिस तकलीफ़ में है, उसमें अगर कोई हम रिलीफ में हमें कामयाबी मिलती है तो ये एक पेशरफ्त होगी। बहुत शुक्रिया।